الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر بیٹھے بیٹھے حج کیسے کریں؟ امسال کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ممالک سے بہت سارے لوگ حج کرنے نہیں آ سکے ہیں۔ اسی طریقے سے حج ہر حالت میں مالدار لوگ ہی کر پاتے ہیں، غریبوں کو حج نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو حج کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے تو کیا ایسا کوئی طریقہ ہے کہ گھر رہتے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکیں؟ جی ہاں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ ان بندوں کو حج کے ثواب سے محروم نہیں رکھتا جو مالی کمزوری کی وجہ سے حج کے لیے نہ جا سکتے ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے اعمال طے کیے ہیں جنہیں کر کے ایک بندہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اپنے گھر پر رہتے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، آئیے کچھ آسان عبادات کی جانکاری حاصل کرتے ہیں جن کو انجام دے کر ہم سفر کیے بغیر، وقت اور محنت صرف کیے بغیر حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے کہ ان اعمال کی انجام دہی کریں گے تو آپ کو حج کا ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اگر آپ پر حج فرض ہے تو حج ساقط نہیں ہو سکتا۔ آئیے ایسے 4 اعمال کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ان 4 اعمال کو ہم اپنی عملی زندگی میں جگہ دے سکیں اور خاص طور پر عشر ذی الحجہ میں ان 4 اعمال کا خاص اہتمام کر سکیں۔ پہلا کام سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ۔ جس نے جماعت سے فجر کی نماز ادا کی، پھر وہیں بیٹھ کر ذکر میں لگا رہا یہاں تک کہ سورج نکل گیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کر لی تو اسے ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! اگر ہم مسجد میں جماعت سے فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، اس کے 15-20 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ بشارت ملتی ہے کہ ہمیں ایک حج اور ایک عمرہ کا مکمل ثواب ملتا ہے۔ تو کیا ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کریں تاکہ ہمیں حج اور عمرہ کا ثواب مل سکے۔ دوسرا کام سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور اس روایت کو بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجہ۔ جو آدمی فرض نماز کی جماعت سے ادائیگی کے لیے چل کر کے مسجد جاتا ہے، یہ ایک حج کے جیسے ہے۔ گویا کہ ایک بندہ اگر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر کے مسجد جاتا ہے تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا ہے ہمارے رب کا کرم! یہاں تک کہ
ہماری بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کے افراد کو جن پر جماعت سے نماز پڑھنا فرض ہے، مردوں کو ترغیب دلا کر کے مسجد بھیجتی ہیں تو ان کو بھی یہ ثواب ملے گا، کیونکہ خیر کی رہنمائی کرنے والے کو خیر کا کام کرنے والوں کے جیسے ثواب ملتا ہے۔ تیسرا کام صحیح الجامع کی روایت ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بھی صحیح کہا ہے۔ فقراء مہاجرین یعنی مہاجر صحابہ میں سے جو غریب لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ مالدار لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں اور ہم حج اور عمرہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ اجر و ثواب میں ہم پر فوقیت لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، اسے ایک حج کرنے والے کے جیسے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیں، دونوں کی روایت آتی ہے، تو گویا کہ ہمیں ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھا کام طبرانی کی روایت ہے، اور اس روایت کو بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجتا۔ جو آدمی مسجد گیا وہ اچھی بات سیکھنا چاہتا ہے یا جاننے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی مسجد ایک بندہ جاتا ہے، وہ کوئی بات سیکھنا چاہتا ہے یا کوئی بات جاننا چاہتا ہے دین کی بات، تو اسے ایک مکمل حج کرنے والے حاجی کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہیں کچھ اعمال جن کو انجام دے کر ایک آدمی اپنے وطن میں رہتے ہوئے، اپنے گھر کے افراد کے بیچ رہتے ہوئے حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو کیا ہم یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔